السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسٹیج پر رونق فروز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 28 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 18 جنوری سن 2026 عیسوی کے اس سیرت النبی کی عظیم الشان کانفرنس میں، جسے الرحمہ فاؤنڈیشن بمرہ ممبئی اور ضلع جمعیت اہل حدیث بمرہ کے تعاون سے ان کے زیر اہتمام اس خوبصورت اور حسین گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے. اس کانفرنس میں جس موضوع پر مجھے حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ موضوع ناظم اسٹیج حضرت مولانا عاطف سنابلی حفظہ اللہ صاحب نے سماعت فرمایا کہ وہ موضوع ہے محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی پہلو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی، اور اس مختصر سے وقت میں یوں سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی جد و جہد ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے مختصر وقت میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، شکر گزار ہوں اس حدیث مبارک کے حوالے سے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. مشکور و ممنون ہوں میں الرحمہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا، اپنے انتہائی دیرینہ کلاس فیلو اپنے دوست حضرت مولانا حبیب احمد ندوی حفظہ اللہ، جن کے اشارے اور جن کی آج سے کئی مہینے پہلے کی درخواست کہ اس کانفرنس میں شریک ہونا ہے اس میں، اور اسی طرح جنرل سیکریٹری رحمہ فاؤنڈیشن حضرت مولانا اسرار صاحب سلفی حفظہ اللہ کا، اور ان کے تمام اخوان اور تمام متعاونین کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس خوبصورت سے کانفرنس میں اس طالب علم کو دعوت دی، حاضری کی. اور میں یہ مبارک اور نورانی چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ان کا دیدار کروں. اللہ عز و جل ان سب کے میدان حسنات میں بنائے
اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے والدین کی گردنوں کو، بیاں بیوی، ہماری بیوی بچوں کی گردنوں کو، اعزاء اقارب دوست احباب اساتذہ کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، موضوع بڑا وسیع ہے۔ آج اس عظیم الشان کانفرنس میں نبوی تربیت کے پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ میں نے جب اس موضوع کو احاطہ کرنے کی، کچھ کور کرنے کی کوشش کی تو ہر طرف سے مختلف پہلوؤں نے آواز دی۔ کبھی ہمیں وادی مکہ نے آواز دی کہ آؤ تمہیں ہم مکہ کی وادی کے اندر اس یتیم مکہ کی زیارت کرواتے ہیں، اس در یتیم کی زیارت کرواتے ہیں جس نے اپنے جسموں پر زخم کھا کھا کر اللہ کی توحید کا آوازہ وادی مکہ میں بلند کیا۔ ہم آگے بڑھے تو ہمیں وادی طائف نے آواز دی کہ ربانی میاں ادھر آؤ، ذرا ہم تمہیں وادی طائف کا بھی نظارہ کرواتے ہیں کہ جہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء اقارب دوست احباب بھی بچوں کو چھوڑ کر اپنے ایک غلام کے ساتھ اللہ کی توحید کا پرچم لے کر کے پہنچے۔ لوگوں کو گمراہیت کے تاریکیوں سے نکالنے کا جذبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حوصلے تھے کہ زنجیر غلامی کو توڑنا آپ کا مقصد تھا۔ لوگوں کو اس دکھتی، سسکتی، بلکتی انسانیت کو امن و سلامتی کا پیغام دینا تھا۔ نبی اس جذبے سے سرشار ہو کر وادی طائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا استقبال ہوا، پھولوں سے نہیں، لوگوں سے نہیں، خوشبوؤں سے نہیں، عطر اور عود کی اگربتیوں سے نہیں، جھنڈے اور پریڈ کے جلوسوں سے نہیں، آدمیوں کے جھنڈوں سے نہیں آپ کا استقبال ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال طائف کے ان سنگ دل نوجوانوں نے، اوباشوں نے، غنڈوں نے، امیروں نے، بادشاہوں نے، حکمرانوں نے ان کو اپنے اوباشوں کے پیچھے لگایا، اپنے اوباشوں کو نبی کے پیچھے لگایا اور پتھروں سے آپ کا استقبال کیا گیا، پتھروں سے آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ صحابی رسول، خادم رسول فرماتے ہیں اتنے زخم لگے، اتنے خون گرے نبی کائنات کے جسم مبارک سے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور آپ کے قدم مبارک نکلنے مشکل ہو گئے تھے۔ بے ہوشی طاری ہو گئی، انہیں ایک باغ میں لے جایا گیا۔ اللہ کو اتنا جلال آیا، اللہ کو اتنا جوش آیا، اللہ کو اپنے نبی پر اتنا ترس آیا کہ سب فرشتے کو فوری طور پر نازل فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ جا کر کے میرے حبیب کو میرا پیغام سناؤ، اگر وہ چاہے تو میں اس بستی کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کر کے مسل دوں، کچل دوں، ان کے وجود ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کون، کس کی آواز تھی یہ عرش والے کی آواز تھی۔ عرش والا اپنے عرش پر موجود، وہاں پر مستوی، وہاں پر بلند، ساری کائنات کے ان تمام غنڈوں کو، گنڈا گردیوں کو دیکھ رہا تھا۔ رب کی رحمت کو جوش آیا اور نبی رحمت کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ لیکن قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر جسے رب نے تمغہ دیا تھا، جسے رب نے، اللہ رب العزت نے جسے رحمت کی علامت ہی نہیں بلکہ اس رحمت کی بلند چوٹیاں عطا فرمائی تھی۔ نبی نے فرمایا تھا انی بعثت لأکرم مکارم الاخلاق، مجھے لأتمم مکارم الاخلاق، انک لعلی خلق عظیم کا تمغہ اور تاج عطا فرمایا تھا اس نبی رحمت جسے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس نبی نے اپنے ان زخموں، رستے ہوئے خونوں کو نہ دیکھا بلکہ عرش والے کی طرف نظر اٹھائی اور نے کہا اے اللہ، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب ان کو ہدایت عطا فرما، ان کی موت کا میں خواہش مند نہیں ہوں، ان کی ہلاکت و بربادیوں کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ انہیں تو ہدایت عطا فرما دے، انہیں تو ظلمتوں، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، شرک اور کفر کی ان غلاظتوں سے نکال کر جنت کی خوشبوئیں عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے، اس لیے کہ یہ تجھے نہیں جانتے ہیں، تیری حقیقت کو نہیں سمجھتے، تیرا حق نہیں جانتے، تو کون ہے، تو کہاں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو کن قدرتوں کا مالک ہے، کن قوتوں کا مالک ہے، تو کیا کر سکتا ہے۔ اے پاک پروردگار
پروردگار یہ غیر متعارف ہیں تیری ذات سے، تیری شخصیت سے، انہیں پتہ نہیں ہے، بھلا میں انہیں کے لیے کیوں دعا کروں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر آج یہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے تو میں اے بار الہ تیری ذات سے امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیری توحید کے پرچم کو لہرائیں گے، تیرے نبی کی رسالت کے پرچم کو دنیا کے اندر لہرائیں گے۔ اے بار الہ، اللہ اللہ، ہم ابھی اسی حیث و بیس میں تھے کہ اللہ اکبر، ہمیں مدینے نے بھی آواز دی، ہمیں نہ جانے کس کس طرف سے آواز آئی کہ آؤ نبی کی سیرت کا اس حوالے سے، منبر و محراب کے حوالے سے ذرا دیدار کرو کہ میرے نبی جب منبر خطابت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کے زبان ترجمان سے کیا لولو اور مرجان نکلتے ہیں، کیا ہیرے اور موتیاں نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی جب ایک اپنے خاص گھر میں جاتے ہیں ہر طرف سے، الغرض میرے عزیزوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی پہلو کیا کیا تھے، ایک پہلو نہیں ہے، ہر میدان میں میرا نبی بے مثال ہے، ہر میدان میں ان کی نمونے موجود ہیں، ہر چیز میں ان کی تربیتوں کے آبگینے موجود ہیں، ہر طرف ان کی خوشبوئیں۔ ارے آج یہ دنیا جن رحمتوں اور برکتوں سے آج زندہ ہے، پوری دنیا، آج جو یہ دنیا، پوری دنیا، صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا، یاد رکھو، جو آج امن و آج جو سانس لے رہی ہے، بتاؤ دنیا والوں کو، بتاؤ دنیا والوں کو، آج جو تم اپنے قوتوں پر، طاقتوں پر ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو، آج جو عیش و عشرت اور نعمتوں کے سائے میں تم اپنی زندگیاں گزارتے ہو، تمہیں نہیں پتا، اور اس میں ہمارا قصور ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس کی ذات کی برکت ہے، یہ کس کی دعوت کی برکت ہے۔ یاد رکھو، ہمیں پتا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ آج یہ دنیا قائم و دائم اگر ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام سے زندہ ہے، اور اس پیغام سے یہ نبض ہستی دھڑک رہی ہے، جس پیغام کو نبی نے مکے کی وادی سے آغاز کی شروعات کری تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی نبی نے کہا تھا جس دن اس روئے زمین پر جب تک کلمہ پڑھنے والا ایک شخص بھی موجود رہے گا، رب کائنات اس زمین کو نہیں سمیٹے گا، یہ جلتے ہوئے سورج نہیں بجھائے جا سکتے، یہ چاند اپنی رونق چمک دمک سے یوں ہی روشن رہے گا، یہ کائنات کے حسین اور خوبصورت مناظر، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گی۔ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک بندہ بھی اگر زندہ رہا تب تک یہ تمام سب چیزیں زندہ رہیں گی، اور جب وہ ختم ہو جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی اور یہ پوری روئے زمین ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ بولو، یہ آپ کا رتبہ میں بتا رہا ہوں، کلمہ توحید بلند کرنے والوں، یہ آپ کا رتبہ ہے، یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس نے انسانیت کو یہ درس دیا کہ تم اپنے مقام کو پہچانو، تم اپنے رتبے کو پہچانو، تم اپنے وقار کو پہچانو، تم اپنی عزت کو پہچانو، اور یاد رکھو انسان اس وقت تک ذلیل رہتا ہے جب تک وہ اپنی خودی کے اندر ڈوب نہ جائے، جب تک اسے خود کی معرفت نہ ہو، جب تک اسے خود کی پہچان نہ ہو، جب تک وہ خودی کے اندر نہ ڈوبے، جب تک وہ اپنے مقام اور رتبے اور عظمت کو نہ جانے، تب تک وہ انسان غلام ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر دنیا انسانیت کو انسان بنانے کی جو مشن، انسان بنانے کی جو دعوت دی، اسی لیے دی کہ انسان خود کو پہچانے، وہ انسان بنے۔ انسان موجود تھے اس وقت، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ آپ جائیے سیرت کے حوالے سے دیکھیے اہل مکہ کا حال کیا تھا، کس طرح آپ نے مختلف مقررین سے، چونکہ موضوع ایک ہی ہے، سبوں نے اس کا تذکرہ کیا، میں اس کی طرف صرف آپ کو ایک اشارہ کروں گا کہ ظلم و ستم کے کون سے وہ ہتھیار تھے، کون سے وہ اسلحے تھے، ظلم و ستم کے کون سے وہ حربے نہ تھے جو مسلمانان مکہ پر آزمائے نہ گئے ہوں۔ کفار مکہ نے ہر حربے آزمائے، ہر طرح سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، ہر طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی،
لیکن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے نبی کا لایا ہوا یہ کلمہ آج بھی بلند ہے۔ اور اے دنیا کے حواس باختہ پاگلو، تم پاگل ہو، تم اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، تم اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو، تم اسلام کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کی بات کرتے ہو۔ تمہارے جیسے بہت بڑے بڑے فرعون آئے، حمان آئے، شداد آئے، نمرود آئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کا چرچا تک نہیں ہوتا، کوئی جانتا بھی نہیں ہسٹری میں ان کا نام کیا ہے۔ لیکن آج تک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولو۔ کچھ لوگوں کو وہابیوں کا صلی اللہ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے ذرا سمجھ کے بولا کرو، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ذرا زور سے بولو کہ الحمدللہ آپ کے پاس جو دین ہے وہ دین کسی مکس اور ملاوٹ کا نہیں دین ہے، ورجنل دین جو نبی نے اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو عطا فرمایا، شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین تبع تابعین علم کرام کو عطا فرمایا۔ اور آج تک الحمدللہ محدثین کے سینے اور قلم سے ہوتا ہوا زبان سے الحمدللہ آج تک وہ دین چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتا ہی بولو رہے گا، جاری رہے گا۔ اسے کوئی مٹانے والا مٹا سکتا، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، کبھی اس کی دعوت پر کوئی حرف آ سکتا؟ انشاءاللہ۔ تو اپنے مقام کو پہچانو، اپنے وقار کو پہچانو، اپنے رتبے کو پہچانو۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ ذوق یقین پیدا کرو اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرو، وہ یقین پیدا کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک عظیم پہلو ابتدائی ایام تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں میں اپنے ملک سے اس کی تعبیر تو نہیں کر سکتا جو آج ظلم و ستم کے پہاڑ اسلام یا مسلمانوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن مکے کے وہ معصوم بیچارے مسلمان، وہ مظلوم مسلمان کہیں ذمہ دار نہ تھے۔ بھلا اماں سمیہ کی کیا خطا ہے؟ ذرا بتاؤ ابو بکر کی کیا غلطی؟ وہ ابو بکر جب مکہ چھوڑ کر کے جانے لگا، جب مکہ چھوڑ کر کے نبی سے پہلے اپنے بال بچوں کو لے کر کے ہجرت کرنا، مکے کے باہر پہنچتے ہی ابن تغنہ ملا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا رہے؟ کہا مکے کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ کہا کیوں؟ کہا واللہ میں ان کی نظروں میں مظلوم، میں ان کی نظروں میں مجرم ہوں، میں ان کی نظروں میں گنہگار ہوں، میں ان کی نظروں میں خطا کار ہوں، اس لیے میرے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، میں مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تو اگر مکہ چھوڑ کر چلا گیا تو مکہ کے لوگ جینے کا حق نہیں رکھتے، تم جیسا آدمی مکہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ واپس چلو، میں تنہا اہل مکہ کے سامنے تمہاری گواہی دوں گا، تمہاری امانت کی گواہی دوں گا، صداقت کی گواہی دوں گا، تمہاری محبت اور امن و سلامتی کی گواہی دوں گا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، وہ غیر مسلم تھا، لیکن وہ حقیقت کو سمجھتا تھا، وہ حیوان اور جانوریت کے نشے میں دھت نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر انسانیت تھی۔ جیسے آج ہمارے بھارت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں برادران وطن جن کے اندر الحمدللہ انسانیت موجود ہے، حیوانیت اور جانوریت اور بربریت اور دہشت گردی کا خمار ان کے ذہن و دماغ پہ نہیں ہے۔ مکہ کا وہ شخص بھی اسی کا وہ تھا کہ اس نے ابو بکر کو واپس لایا اور مکے کے لوگوں کے سامنے اس نے کہا تھا اللہ اکبر۔ تو ان کی کیا خطا تھی؟ ان کی خطا صرف ایک تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشک۔ اب میں اس کی تشریح کروں گا تو ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تمہارا دشمن نہیں ہوتا، تمہارے زخموں کا علاج کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے اے لوگوں سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تربیت کا یہ وہ انداز تھا، تربیت کا یہ پہلو تھا
جب سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا، اسی پہلو سے، حالانکہ وہاں چوری کرنے والے بھی موجود تھے، شراب پینے والے بھی موجود تھے، زنا کرنے والے بھی موجود تھے، قتل و غارت گری کے خوگر بھی موجود تھے، سود در سود در سود در سود کھانے والے بھی موجود تھے، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے والے بھی موجود تھے، ظلم کی تمام انواع، ظلم کے تمام اقسام وہاں موجود تھے۔ اما کچھ ایسے بھی لوگ وہاں موجود تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ لے جا کے قبر میں دفن بھی کر دیا کرتے تھے، ایسے بھی ظالم موجود تھے جن کے گھٹیوں میں شراب پڑی تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کسی بھی زخموں کا علاج نہیں کیا، ان کسی بھی زخموں کی طرف آپ نے قینچی نہیں چلائی، نہ اپنی زبان کھولی۔ یہ تمام مناظر آپ کے سامنے تھے بلبلاتے ہوئے، سسکتی ہوئی انسانیت کی، لیکن نبی کو معلوم تھا کہ ان تمام زخموں کا مرہم صرف ایک ہے، اس کا ایک علاج ہے۔ اگر اس علاج سے، اس دوا سے ان کا علاج کر دیا گیا تو یہ سارے زخم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس حکیم الامت نے، اس امام اعظم نے، اس محسن انسانیت نے، اس فخر موجودات نے، اس نبی کے، اللہ کے پیارے نے، اس سید العرب والعجم نے وہ دوا، وہ نسخہ کیا تھا اپنایا سب سے پہلے، اور وہ کیا تھا؟ بولو، لا الہ الا اللہ۔ ہے مسلمانوں، تم آج اس کلمے کی تاثیر کو بھول چکے ہو، شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا، تمہارے ذہن و دماغ سے جناب علی ہے سب کچھ نکال دیا، اور تم کہاں پڑ گئے، کس چیز کے چکروں میں رہے، جھنڈے بنڈے گنڈے شنڈے، کہاں تم بھٹکنے لگے ہیں، اور کس کو اپنا معبود تم نے بنایا، کس کو تم نے اپنا مشکل کشا بنایا، کس کو تم نے اپنا حاجت روا بنایا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ دعوت نہیں دی تھی، اللہ کے نبی نے تو یہ اسلام متعارف نہ کروایا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی ایک پہلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے ایک چھوٹے بھائی عبداللہ ابن عباس عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ یا غلام، اے بچے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، وہ بات غور سے سن، اس بات کو غور سے سن، اپنے پلے باندھ لے۔ کہنے لگے بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا سن اذا استعنت فاستعن باللہ، یہ بات سن، اگر زندگی میں کبھی تجھے مدد کی، دیکھو اس تربیت بچے، تم کہتے ہو ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے، ذرا بچہ بیٹے بھی ہو آئے گا، چپ جا نہیں تو پولیس والا ہے گا، اے پولیس والا نہ ہوا بیچارہ کوئی بھوت ہو گیا۔ اللہ کے بندیوں، پولیس والا بھی انسان ہے بیچارہ، اس کو کیا کتے نے کاٹا ہے کہ آپ کے اوپر آگے زبردستی حملہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمارے رکشک ہے، ہمارے ملک کے بیچارے سپاہی ہیں، نہیں ان سے کیا جلاتے؟ ہو آئے گا، چپ ہو جا نہیں تو فلانے بوڑھی اندھی بڈھی آئے گی، کانی بڈھی آئے گی، فلانی آئے گی، ڈھکانی آئے گی، وہ آئے گی اس طرح ڈرواتے۔ نبی کائنات نے ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، بچوں کی تربیت ابتدا ہی سے نبی نے سکھایا، توحید پہ کیا کرو، نماز پہ کیا کرو، اللہ سے ان کا آغاز کرو، اللہ کی توحید سے آغاز کرو۔ یہ تربیت کا ایک انداز اللہ کے نبی نے دیا، پوری انسانیت کو دیا، سب بڑوں کو بھی سکھایا اور چھوٹوں کو بھی سکھایا کہ اس طرح سے تربیت کرو۔ یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، جب کسی سے کوئی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، احفظ اللہ یحفظک، یہ دیکھو یہ جملہ، یہ سنہرے قلموں سے لکھنے والا جملہ، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت طلحہ نے غزوہ احد کے اندر جب تیر آ کر کے آپ کے ہاتھ پہ لگا تو آپ کے منہ سے لفظ سی نکلا اور کہا ایسا جملہ نکلا۔ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ، اس عین موت و حیات کے میدان میں جہاں دشمنوں کے نرغے میں طلحہ کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پیچھے رکھ کر کے کہ اللہ کے نبی آپ میرے پیچھے ہی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ناگہاں
دشمن کا تیر کوئی آپ کو لگ جائے. اس موقع پر حضرت طلحہ کے ہاتھ میں وہ تیر لگا اور انہوں نے سی کا لفظ کہا. حضرت نبی کائنات نے اس موقع پر بھی تربیت کی. آج ہم ہوتے تو کہتے بیٹے جو کچھ کہنا کہہ لے, کسی کو بھی پکارنا ہے پکار لے. زندہ نبی پیچھے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے فدا کا ابی و امی یا ابا طلحہ, طلحہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو, یہ تیر لے دشمنوں کی طرف مار. وہ نبی پیچھے سے آواز دیتا ہے طلحہ ارے سی کہنے کی کیا ضرورت تھی, ارے تو اگر بسم اللہ کہہ لیتا تو رب کے فرشتے تجھے آسمانوں پہ اٹھا لیتے. یہ تعلیم تھی, یہ تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کو اسی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے پیدا. آج رو رہے ہو نا تم, بلک رہے ہو, رب کی قسم ہے نہ رو نہ بل کو, توحید کے پرچم کو اپنا لو. سب کچھ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کے آیتوں میں رب کا بھروسہ موجود ہے. قرآن کو پڑھو, صرف پڑھو نہیں, سمجھ کے پڑھو. قرآن کو کیا کر کے پڑھو میری ماں بہنوں, قرآن کو سمجھ کے پڑھو. نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. تربیت کا یہ بھی ایک انداز تھا, صداقت و امانت. اللہ اکبر. اور توحید اس طرح دلوں کے اندر بٹھا دیا نبی کائنات نے, اس طرح بٹھا دیا, اور اپنی محبت اور اپنی صداقت اس طرح راسخ فی القلوب دلوں کے اندر بٹھا دیا کہ پہاڑ بھی دنیا مل کر کے اگر نبی کی بات کا انکار کرتی, اللہ کی قسم وہ ایک صحابی ان تمام دنیا والوں کو جوتے کی نوک پہ رہ کر کے ٹھکرا دیتا اور نبی کی بات کو اپنی پیشانیوں کا چھوبر بنا دیتا. یاد کرو معراج کا واقعہ, یہی شب معراج جو کل گزری. کہنے والے کہتے ہیں کل گزری, ہم تو کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں. کیوں اس تاریخ کا کوئی عطا پتہ بولو. ہاں, لوگ ہواؤں میں تیر چھوڑتے ہیں. اے مسلمانوں, شب معراج اور جشن معراج منانے والا, ہاں کاش تم سیرت النبی کی باتیں کرتی. معراج کا واقعہ بیان ہوتا, وقت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم نے اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, جاؤ یوٹیوب کے اوپر اور معراج کے جشن کے واقعے کو پڑھو. دلہنیں بھی سن کے شرم سے واللہ پانی ہو جا رہی ہیں, جس طرح اس عہد کا یہ مولوی نبی کی معراج اور دولہا اور دلہن کی شکل و صورتیں بیان کرتا ہے. استغفر اللہ. ہوس زدہ خواہشات نفس کے غلام, رگ رگ میں عورت اور شہوت چھپی ہوئی, اس طرح سے اپنے دلوں کی یہ مولوی بھڑاس نکالتا ہے. معذرت کے ساتھ جا کے دیکھو, دولہا سجا, دولہا آیا, اور ایسے قصے اور کہانیاں. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں. ارے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ہم نبی کی معراج کے منکر نہیں ہیں, معراج النبی کے ہم سب سے بڑے قائل ہیں. اور یاد رکھو صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی معراج کروائی. تاریخ کا پتہ ہو نہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں. رب نے بتایا, رب کے نبی محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا آمنا و صدقنا. کیوں؟ ہم نے ابو بکر سے سیکھا, ہم نے عقیدہ لیا, ہم نے منہج لیا, ہم نے طریقہ لیا. صحابہ کرام اور وہ ابو بکر کس موقع پہ یاد آیا جس کے بارے میں نبی نے کہا اے دنیا کے لوگوں, میرے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں میں سب کا قرضہ چکا دیا ہوں اور چکا سکتا ہوں اور چکا دیا ہوں, لیکن میں قیامت تک ابو بکر کا قرضہ چکا. اللہ اکبر. وہ ابو بکر کیوں اللہ نے کیوں اسے صدیق کا لقب ملا تھا؟ یہی معراج کا واقعہ تھا. ابو جہل سن کر پاگل ہو رہا تھا. نبی کائنات دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے واقعہ معراج بیان کر رہے تھے. میں نے یہاں سے ایک ہی دم میں مسجد حرام سے میرا اللہ مسجد اقصی لے گیا, وہاں سے میرے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی, میں نے جنت بھی دیکھی, سدرۃ المنتہا بھی گیا, جبریل سے بھی ملاقات ہوئی, آگے بڑھے, حجابات اٹھے, رب سے گفتگو ہوئی, رب سے بات چیت ہوئی, رب کے تحفے ملے, پلٹ کر جنت جہنم دیکھتے ہوئے پھر مسجد اقصی آیا, وہاں پر نبیاں انبیاء
پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا. اس واقعے کو ابو جہل نے سنا، سر پیٹ لیا. اس نے کہا آج تو میں جیت گیا ہوں، اب میں چلتا ہوں. ابو بکر بڑا محمد 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 کی بات کر رہا ہے، بڑا محمد الرسول اللہ کے گن گاتا ہے. چلو آج تو اسے اپنے پالے میں ڈال ہی لوں گا، آج اسے گمراہ تو کر ہی لوں گا، اپنے راستے پہ لے آؤں گا. گیا دوڑتا دوڑتا مکے کی کسی وادی کسی گلی سے گزر رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق خرامہ حرم کی طرف آ رہے تھے. راستے میں کہا ابو بکر سنو سنو سنو، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہا کون سی بات؟ کہا آج تم نے ایک بات سنی؟ کہا ایک بات بتاؤ. تم سب سے پہلے سنی نہیں سنی وہ چھوڑو، پہلے تم ایک بات بتاؤ. اگر کیا کوئی شخص ایک رات میں مسجد حرام سے فلسطین جا سکتا ہے اور پھر فلسطین سے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر؟ کہا اس کے لیے تقریباً 2-2.5 مہینے چاہیے اور اس کے اوپر بھی تیز رفتار سواری بھی چاہیے. یہ حقیقت تھی جو سیدنا ابو بکر نے ابو جہل سے بیان. اب اس نے کہا خلاص بات پہ اڑے رہنا ابو بکر. کہاں یار اڑا ہوں، اس میں کون سی دو بات؟ یہ تو کوئی پاگل بھی بیان کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں. کہا 1 مہینے میں نہیں آ سکتا، تو ایک رات کی بات کر رہا ہے. کہا اچھا اب بتا، جسے تم اپنا نبی سمجھ رہا ہے، جسے تو اپنا رسول سمجھ رہا ہے، سنو حدیث نبی کا تمسخر اٹھانے والوں، سنو نبوت کی تعظیم و تکریم کے نام پر نبی کی احادیث کو ٹھوکر مارنے والوں، مسلمانوں تم، کلمہ پڑھنے والے تم، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں اور مولویوں، شیخ الحدیث و علاماؤ، تم سب کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں. یہ عقیدہ اہل الحدیث نے سیدنا ابو بکر سے لیا ہے، یہ ہے منہج اہل الحدیث کا. ابو بکر صدیق نے کہا ہاں بیکار جھوٹا آدمی ایسی گپ مار سکتا ہے. کہا سنو ایسا ہے، محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ کہا ارے وہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، مکے کے لوگ اتنے بڑے کافر نہیں دیتے تھے آج کے لوگ. اور جیسے آج ہمارے اندر گھسی ہوئی یہ چیز، تیرے سر کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، تیرے آنکھوں کی قسم، ہونٹوں کی قسم، لبوں. جاہلو اللہ سے توبہ کرو. یہ تمام سب شرکیات کے چکر میں آتے ہیں. تم محبت کے کھیل کھیل رہے ہو، یہ نہیں جانتے. جان تو جان ہے، تمہارا ایمان بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے. اس وقت کے کفار بھی کعبے کی عظمت کے قائل تھے. وہ کہا کرتے تھے کعبے کے رب کی قسم. کیا کہتے تھے؟ ہاں کعبے کے رب کی قسم. کہا کعبے کے رب کی قسم. ابھی جو محمد سے ان کی محفل سے آ رہا ہوں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں تو آج کی رات مسجد اقصی بھی گیا، ساتوں آسمان کے اوپر گیا، جنت اور جہنم کی سیر کی، جبریل سے ملاقات، سدرۃ المنتہا، یہ وہ سب بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ابو بکر تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے ہوں گے. آپ نے کہا اللہ کی قسم کھا کے تو بولتا ہے کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم تیرے نبی نے بات کی. کہا اللہ کی قسم میرے نبی نے یہ بات کی. کہا تجھے یقین نہیں آتا؟ اللہ کی قسم تیرے نبی نے یہ بات کی. کہا واقعی میرے نبی نے یہ بات کی، تو اللہ کی قسم کھا. کہا تیسری دفعہ بھی اللہ کی قسم تیرے نبی نے یہ بات کی. ابو بکر نے کہا تو میں بھی یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے یہ بات کی ہے تو میرے نبی نے سچی بات کی ہے، کیونکہ میرا نبی کبھی جھوٹ بول سکتا. کہا تو مجھ سے کیوں قسم کھلا رہا تھا؟ کہا میں اس لیے نہیں قسم کھلا رہا تھا کہ میرے نبی جھوٹے ہیں، میں تو جھوٹا ہے اس لیے ڈر رہا تھا کہیں تو میرے نبی پہ تہمت تو نہیں لگا رہا، اس لیے تیری قسم میں تجھے تو اللہ کی قسم کھلوا رہا ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ نبی نے وہ تربیت کا وہ انداز اور تزکیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہیں ہے، کیا میں بتاؤں آپ کو پیار اور محبت سے کس طرح سے آپ نے تربیت کی. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کے دین اسلام پہ ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں.
تربیت کا ایک اسلوب دیکھیے آپ، انداز، پہلو. اور یہ علماء اور دعات اور مبلغین اور عمائدین جماعت اور جمعیت کے لیے اس کے اندر بہت بڑے نمونے ہیں. کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. اللہ کے نبی کے صحابہ کھڑے ہوئے کہے پاگل ہو گیا یہ کیا کر. اللہ کے نبی کہا بیٹھ، ٹھہرو، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ. نوجوان سے کہا ہے نوجوان سامنے. وہ اٹھا، نبی کے قریب گیا. اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹا نہیں، اسے تھپڑ نہ ماری، اسے گستاخی نہ قرار دی. آج ہم اپنے اساتذہ سے کوئی سوال کر لیں تو آنکھیں لال کر رہے تھے، گستاخ کہیں کا ہے نا مولانا حبیب صاحب ہیں. گستاخ. استادوں، اگر آپ استاد ہیں، اور میں ایک بات کہے جاتا ہوں تمام معلمین اور معلمات کے لیے جو بیٹھے ہیں، اگر آپ استاد اور سب پورے مسلمان، یاد رکھو زندگی بھر اگر لعنت اور ملامت چاہتے ہو اور شوق ہے کہ طالب علم تمہیں زندگی بھر لعنت و ملامت کرتا رہے، تو پٹک کے طالب علم کو روز مارو، مارو خوب دل بھر کے، مرتے دم تک وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجتا رہے گا، اللہ کی قسم. اور اگر دعائیں چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ معلم اول جناب محمد الرسول اللہ کے اسلوب کو دیکھو، اس طرز تعلیم و تربیت کو دیکھو، اور اپنے آپ کو سدھارو. مدارس کے لوگوں، جامعات کے لوگوں، مکتبوں کے لوگوں، اور خاص طور سے یہ حافظ قرآن حفظ کرانے والے ظالم حافظوں. بکری کا بچہ بنایا ہوا تم نے. تم اپنے بچے کو ایسا پٹک پٹک کے مارو تو پتہ چلے. نہ جانے کتنے یہاں علماء بیٹھے ہیں جن کا ماضی میں قریت دیا ہوں، ان کو اپنے ماضی میں گھوم رہے ہوں گے بےچارے. اور لعنت نہیں کرنا، دعائیں دینا، اللہ ہدایت دے کے زندہ عمدہ ہوگا تو تمہارا استاد. یہ تھے استاد معلم اول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں، قریب ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم اپنی خالہ سے زنا کرنا پسند کرو. دیکھیں سمجھانے کا انداز. اس نے کہا ہرگز نہیں. تو کہا لوگ بھی اسی طرح اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتے. کہا اچھا یہ بتاؤ تم اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرو گے. کہا نہیں اللہ کے نبی. کہا تو لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتے. کہا اچھا یہ بتاؤ تم اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ میں زنا کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ بھی اسی طرح اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتے. اب تم جس سے زنا کی اجازت جس کے لیے مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، خالہ ہوگی، بہن ہوگی، پھوپھی ہوگی، کوئی ہوگی. ہاں اللہ کے نبی. کہا اب بتا. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، آئندہ ایسا وسوسہ، ایسا خیال بھی میرے ذہن و دماغ میں نہ آئے گا. اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ اسے اس دین پر استقامت عطا فرما. اللہ اللہ. یہ تھا تربیت. بہت سارے پہلو ہیں، نکاح کے پہلو، طلاق کے پہلو، لڑکیوں کے حقوق کے پہلو، ہر اعتبار سے بہت سارے علماء نے مختلف گوشے ڈالے ہیں. ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا، اور وہ آخری بات یہ ہے، اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی بولتے کم تھے، عمل کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. آج ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، کردار کے اندر کھوٹے ہیں. تبدیلیاں پیدا کرو. سیرت کا مطلب ہے اپنے اندر تبدیلی لاؤ. وہ تبدیلی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین کی تھی. اللہ ہم سب کو سیرت رسول بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا و بارک فیکم.